وعدہ آپ سوال شامل کر لیتے ہیں. کل آپ کو ہم نے جو یقین دہانی کرائی تھی اس کے مطابق سلمان صاحب کا پہلا سوال. میں نے آپ کی ریسنٹلی ایک بک پڑھی ہے پاکستان انڈر بے نظیر بھٹو والیوم 1. تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ ایم این ایس کے بارے میں کب لکھیں گے؟ وہ بھی 3 دفعہ کے پرائم منسٹر ہیں اور آپ کی بک پڑھ کے مجھے اندازہ ہوا کہ آپ کافی کرٹنگ ہیں ایم این ایس کے, اور مجھے خوشی بھی ہوئی کہ آپ نے ایک اوپنلی ایک چیز جو ہے اس کو مان لیا کہ آپ نے ٹیرف سیٹ اپ میں جو احتساب کا قلم دان آپ کو ملا تھا وہ آپ کا ایک ریگریٹ ہے, آپ نے لکھا ہوا ہے بک. سو یہ بتائیں کہ آپ نواز شریف کے جو ادوار ہیں اس کو نئی قلم بند کریں گے؟ میرا خیال ہے میں کلیریفائی کر دوں کہ میں نے اس وقت 5 کتابیں شائع ہوئی ہیں. اس میں سے پہلی کتاب ہے بے نظیر بھٹو صاحبہ کا دور 1988 سے لے کے 1990 تک, یہ والی ٹروئکا. دوسری کتاب ہے نواز شریف کا دور 1990 to 1993, یہ بھی شائع ہو چکی. تیسری ہے بے نظیر بھٹو صاحبہ کی واپسی اور 1993 to 96, اینڈ دین لاسٹ ہے 1990 نواز شریف صاحب کی 1997 to 1999 کارگل والی. اور اس کے بعد پھر ایک 5ویں ہے بیچ میں مشرف صاحب کا دور جو ہے وہ گول کر کے ہوں, اور اس کے اوپر کام ہو رہا ہے, انشاءاللہ وہ بھی شائع ہو جائے گی ان دا نیکسٹ 3 months. مگر 5ویں آخری کتاب جو ہے وہ عمران خان, آپ کے پیارے عمران خان صاحب کے اوپر سیم پیج, وہ بھی شائع ہو گئی. وہ انفیکٹ وہ واحد کتاب ہے جو اردو اور انگریزی دونوں میں ہے, یہ والی جس کی تصویر آپ کے سامنے آ رہی, سیم پیج ٹوٹ گیا. اچھا یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ اس کتاب کے بعد میں نے لکھنا بند کر دیا, قلم توڑ کے پھینک دیا. میں نے کہا بہت ہو گیا, اب ساری باتیں پرانی دہرانے کی فائدہ کوئی نہیں. تو یہ 5 کتابیں شائع ہے. آپ مہربانی کریں, میں تھوڑی سی مارکیٹنگ بھی کر لوں, آپ مہربانی کر کے ساری خریدو, ساری پڑھو, دیکھو کہ ہر سٹیج پہ میں کیا کہتا رہا ہوں اور کیسے معاملے چلتے رہے ہیں. سو اٹس لائک انگریزی میں اس کو کہیں پاٹڈ ہسٹری آف پاکستان فرام 1988 to 2022. مشرف صاحب کے 10 سال جو ہیں انشاءاللہ اس کے اوپر بھی 2 کتابیں نکل آئیں گی. تو یہ صورتحال ہے اور کافی جائزہ ایٹ ایوری سٹیج. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر ایک کو میں نے ناراض کیا ہے, کسی کو مطلب اوور ویلمنگ سپورٹ نہیں دی, مگر پھر بھی اس کے باوجود آئی ایم اسٹل ان دا گیم. میں سمجھتا ہوں کہ گیم چلنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں جیسے بھی ہے, جیسی بھی جمہوریت ہے, جیسے بھی ہمارے قانون ہیں, ہمیں اس ملک کو چلانا ہے اور ایک آئین ہی ہے جس کو ہم نے ساتھ لے کے چلنا ہے. ٹھیک ہے, یعنی قلم توڑ دیا لیکن ٹائپنگ جاری لکھ رہے ہیں. علی کراچی سے. سیٹھی صاحب, کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو مینیج کر لیا گیا ہے, عدلیہ کو مینیج کر لیا گیا ہے, سارے اداروں کو مینیج کر لیا گیا ہے. 1947 سے ہم اب تک مینجمنٹ کرتے آ رہے ہیں اور ہر کسی کو مینیج کر دیتے ہیں. ہم محترمہ فاطمہ جناح کو مینیج کرتے ہیں, ہم ذوالفقار بھٹو کو مینیج کرتے ہیں, ہم نواز شریف کو مینیج کرتے ہیں, ہم بہت ساری اور پارٹیوں کو بھی مینیج کر چکے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس جتنے بھی ریزسٹنس گروپ ہیں جو کہ ریاست کے خلاف ہیں ان کو بھی مینیج کرتے ہوئے آ رہے ہیں. انفارچونیٹلی ایک بھی پرابلم آج تک ہم سارٹ آؤٹ نہیں کر سکے ہیں. تو پی ٹی آئی کو جو مینیج کر لیا گیا ہے یا اوورسیز پاکستانیوں کو جو مینیج کر لیا گیا ہے, یہ کب تک چلے گا؟ کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ ہم نے دہشت گردی کی کمر توڑ دی. اب وہ ٹوٹی ہوئی کمر کی سرجری کرا کے دوبارہ سے کھڑے ہونا شروع ہو گئے, اور آپ نے دیکھا کہ کتنی زبردست دہشت گردی ہوئی ہے پاکستان کے اندر پچھلے دنوں. تو یہ پی ٹی آئی کو جو مینیج کر لیا گیا ہے, یہ مینیج واقعی کر لیا گیا ہے یا اسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے؟ جی بڑا اچھا سوال ہے. اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ 75 سال ہو گئے ہم مینیج ہی کرتے آ رہے ہیں, اور وہ مینجمنٹ جو ہے وہ ہر 10 سال کے بعد بریک ڈاؤن ہو جاتی, پھر نئی مینجمنٹ آ جاتی, پھر آپ 10 سال کے بعد وہ بریک ڈاؤن کر جاتی, پھر نئی مینجمنٹ آ جاتی. تو اگر آپ تاریخ کا ریکارڈ دیکھیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ اس وقت جو مینجمنٹ ہو رہی ہے پی ٹی آئی کی, یہ بھی بریک ڈاؤن کر جائے گی کسی نہ کسی سٹیج پہ, اور پھر پہیا جو ہے اس کو پھر ری ڈسکور کیا جائے گا. مطلب یہ ہے کہ گھوم پھر کے کھوتا اتھے ہی آ کھلوندا ہے, پھر مینیج کرتا ہے, پھر اتھے کھلو کے آ جاتا ہے, اور ایوری ٹائم وہ وہیں آتا ہے. تو اس وقت اور حالات خراب بگڑ گئے ہوتے ہیں. سو پرابلم یہی آ رہی ہے کہ دیکھیے نا, نیکسٹ ڈور انڈیا میں ایسے نہیں ہے, انہوں نے نہیں یہ کیا مینجمنٹ کا پرابلم. انہوں نے پہلے دن سے ہی ایسا سسٹم بنایا جس کے اندر ہی مینجمنٹ کے سارے راستے ہیں, رکاوٹیں بھی ہیں اور سولوشنز بھی ہیں, اور وہ ہے آئین کے مطابق چلتے ہیں, اور ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کراتے ہیں, اور اس کے بعد لڑائی جھگڑے فوج کے ساتھ نہیں کرتے, اور فوج اوبے کرتی, اور سیاستدان
ایٹ لیسٹ اس چیز کے اوپر یونٹی ہے کہ اگر آپس میں لڑائی کرنی ہے تو فوج کے پاس نہیں جائیں گے کہ آپ جج بن جائیں، آپ نیوٹرل امپائر بن جائیں، وہاں یہ اتفاق ہے۔ اب وہ اس کی لمبی کہانی ہے، کسی وقت میں یہ ڈسکس کریں گے کہ پاکستان میں ایسے کیوں ہے اور انڈیا میں ایسے کیوں نہیں ہے۔ جیسے انہوں نے سیاسی سسٹم کو مینیج کیا، ہم کیوں نہیں اپنی سیاسی سسٹم کو مینیج کر سکے، اور جیسے انہوں نے اپنی اکانومی کو مینیج کیا، ہم کیوں نہیں اپنی اکانومی کو مینیج کر سکے۔ 10 سال پہلے میں نے یہ پروگرام کیا تھا، مگر میرا خیال ہے ظاہر ہے وہ 10 سال پہلے تھا۔ آج میں سوچتا ہوں کہ اس کو پھر نکال کے اب ریویو کر کے اس کے اندر نئے فیکٹس ڈال کے اس کو ایکسپلین کیا جائے۔ وائی انڈیا از اے ڈیموکریسی اینڈ وی آر ناٹ، وائی انڈیا ٹوک دا ڈیموکریٹک روٹ اینڈ وی ڈڈنٹ، وائی وی آر اسٹل ان دا پروسیس آف مینجمنٹ آف آر ڈیموکریسی، آف آر کانسٹیٹیوشن، اینڈ وائی انڈیا از بیانڈ دوز ایشوز۔ وہ اور بات ہے کہ وہاں نتائج جو آج کل جو ہم دیکھ رہے ہیں دیٹ از اے ڈائریکٹ کانسیکوینس آف دیئر سسٹم، مگر اس سے پہلے یہ تو 15 سال کی بات ہے نا، تو اس سے پہلے جو سب کچھ تھا اس کے برعکس تھا۔ انڈیا واز اے سیکولر کنٹری، ڈیموکریٹک کنٹری، آزادی تھی میڈیا کی، آزادی تھی عدالتوں کی، کوئی اس قسم کی ایتھنک کلینزنگ نہیں تھی۔ اگر ایکول سٹیزنس نہیں تھے تو سیمی ایکول سٹیزنس تو تھے مسلمس۔ اب سچویشن چینج ہو گئی ہے، بٹ اٹس اسٹل ود ان دا پیرامیٹرز۔ تو اب بات یہ ہے، یہاں آپ کا والا بات سوال ہے کب تک یہ مینجمنٹ چلے گی؟ یہ نہیں چلے گی۔ اس کی وجہ یہ انہیرنٹلی جو ہے نا، اس کے اندر سیریس پرابلم ہے کہ یہ ملک جیسے وجہ ٹوٹنے کی بھی یہی وجہ تھی کہ آپ اتفاق ایک سسٹم نہیں بنا سکے جس کے اندر اتفاق تھا، اور اس لیے پھر علیحدگی پسند تنظیمیں جو ہیں وہ ابھری۔ یہاں بھی اب یہ اسی قسم کی سچویشن ہو رہی ہے، اور وہ جو آئیڈینٹی آپ کریٹ کرنے جا رہے تھے اور ڈیموکریٹک ریپبلک جس کے اندر سب پاکستانی ہوں گے، وہ تو ہوا نہیں۔ آپ تو پاکستانیت کو بھول کے کبھی اسلام کی طرف چلے جاتے تھے، کبھی کسی اور کی طرف چلے جاتے تھے۔ آپ کا خیال تھا کہ اگر مذہب ایک ہے تو ایک ملک بن جائے کہ نیشن اسٹیٹ بن جائے گی، تو وہ نہیں ہو پایا نا، آپ نہیں کر سکے۔ آپ جتنا مرضی کہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ نہیں کر سکے۔ اس کی وجہ یہ، اگر آپ کر سکتے تو ایسٹ پاکستان علیحدہ نہ ہوتا۔ اگر آپ مسلمان حیثیت ہونے سے ایک نیشن اسٹیٹ بنا سکتے تو پھر بہت سے جو باقی مسلم ممالک ہیں وہ بھی نیشن اسٹیٹس بنا کے آپ ایک امہ کی ایک نیشن اسٹیٹ بن جاتی۔ نہیں ہوتا نا ایسے۔ تو اب یہ نیشن اسٹیٹ والا جو سلسلہ ہے، اٹس اے ویری ڈفرینٹ سسٹم۔ بہرحال یہ ایک اور بحث ہے، اس کے اوپر پھر کی جا سکتی ہے، مگر سچویشن یہ ہے کہ آپ ڈنڈے کے زور کے اوپر آپ کسی کی آئیڈینٹی بنا نہیں سکتے۔ تو یہی ہوا ہے اس ملک میں، اور یہ مینجمنٹ جو ہے یہ شارٹ ٹرم ہوتی ہے اور شارٹ ٹرم کے بعد بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں، ہم نے اسلامی جماعتیں مینیج کی، ہم نے لڑائی جھگڑے مینوفیکچر کیے افغانستان میں، کشمیر میں، ادھر کیا ہوا؟ سب گلے پڑ گئے آ کے آپ کے، گھوم پھر کے وہ آپ ہی کے گلے پڑ گئے۔ تو اگر آپ یہ مینجمنٹ اس قسم کی نہ کرتے اور اپنے عوام کے اوپر آپ توجہ دیتے کہ ان کی بھلائی کرنی ہے، آپ نے ان کے لیے ویلفیئر اسٹیٹ بنانی ہے، لڑائی جھگڑے نہیں کرنے ریجن کے اندر، پٹھو نہیں بننا امریکہ کا، آزاد قسم کی تنظیم بنانی ہے، آزاد قسم کا ملک بنانا ہے جس میں سب ٹیکس دیں، ہمیں کسی اور سے پیسے لینے کی ضرورت ہی نہ ہو، قرضے نہ لینے کی ضرورت۔ انڈیا نے ایسے ہی کیا تھا 1950s 60s 70s میں۔ کیا تھا؟ یہاں شیورولیز گاڑی بھی چلتی تھی، یہاں لمبی لمبی گاڑیاں چلتی تھیں۔ انڈیا میں کیا تھا؟ چھوٹے چھوٹے ڈبے جو انڈیا خود بناتا تھا، ایمبیسڈر اور ہندوستان کارز۔ ان کے پرائم منسٹرز جو ہے نا چھکڑوں میں آتے تھے جاتے تھے، کہتے تھے نہیں ہماری اسٹیل انڈسٹری کو ہم نے سپورٹ کرنی ہے، امپورٹس میں ہم نے نہیں کرنی۔ ہم کیا کرتے تھے؟ امریکہ سے پیسے لیتے تھے ان کا ایجنڈا یہاں کرنے کے لیے، اور اس کے بیسس کے اوپر ان کی گاڑیاں آ جاتی تھی، کوئی ٹیرفس نہیں تھے، اور وہ جو ایڈ آتی تھی اسی سے خرید کے، اور ہمارے جو رولنگ طبقہ ہے وہ یہ اشیاء کرتا تھا۔ پہلے دن سے ہم تو محتاج رہے ہیں۔ تو انڈیا میں تو بالکل بہت کچھ فرق ہوا۔ تو آج کل اچھا نہیں لگتا انڈیا کے ساتھ کمپیئر کرنا، مگر جو وہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بہت زیادتی اور ظلم ہو رہا ہے، جس قسم کی بی جے پی جو حرکتیں وہاں کر رہی ہے۔ مگر بہرحال یہ ان کے مسئلے ہمارے نہیں ہیں، مگر کمپیریزن میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو یہ مینجمنٹ جو ہے نا، یہ اس میں دو ہاتھ سے تالی بجتی ہے۔ سارے مینیجرز رہے ہیں، جو اندر ہیں یا جو باہر ہیں، ایوری بڈی از بین پارٹ آف دا مینجمنٹ، اور وہ مینجمنٹ نے مل کے جو تباہی کی ہے اس ملک کے ساتھ وہ آپ کے سامنے ہے۔